بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ، کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے لعین سے کہا، تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردہ زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو خدا کا بندہ ہوں۔ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے اور اس کے حکم سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو اللہ مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے ایک چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور ایک سلطان ہوا گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لشکر سمیت دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک مقام سے قاری کی آواز نے اس سے چوکنا کر دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورۃ ال عمران کی آیات نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی ملک کے مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے حق میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیات مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ یہ آیات سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا، رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا کہ میں ایک بد کردار اور گنہگار انسان تھا، میرے اعمال نامے میں کوئی خاص نیکی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی۔ اس میں انسانوں کی ایک بھری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد سے ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تکذیب کی تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کا گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ تینوں انبیاء کے مشترکہ تبلیغی کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے ہی دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیت دی، اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ مظلوم کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈالی گئی، اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اور شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب انجیر تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا، اور وہ شہر میں بڑائی کا کام کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا اور دوسرا حصہ غریب و مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔
جب حبیب انجیر کو اس ظالم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی پابندی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے زرے پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑوا سکتے ہیں۔ تب تو میں ساری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور میں تمہیں تمہاری پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں دعوے گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحتیں سن کے خواب غفلت بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یک دم ان پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا دبا کر قتل کر دیا گیا اور لاشے کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈالی گئی اور کنویں اس کا مدفن بنایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آرے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اس میں سلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حبیب انجیر موت سے قبل انبیاء کو دیکھتے گئے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ حبیب انجیر کو نیک انجام مبارک ہو۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔